اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ، قرآن پر عمل کرنے اور اس سے روگردانی کرنے والوں کا انجام۔ قرآن کریم کی 20 خوبیوں کا بیان۔ پہلا، فیہ نبأ ما قبلکم، قرآن کریم کے اندر پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں کے اچھے برے واقعات اور احوال کا ذکر ہے۔ چنانچہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ، حضرت ادریس علیہ السلام کی احوال، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات، حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے واقعات، حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے واقعات، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے احوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، قارون اور حامان اور شداد اور فرعون جیسے ظالم بادشاہوں کے واقعات۔ غرض یہ ہے کہ ہر قوم کے ہر قسم کے اچھے برے بے شمار واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں، جن کو پڑھ کر اور سن کر لوگ عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ کہیں مسلمانوں اور کفار کے واقعات اور اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے، اور کہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات ذکر کرتے ہوئے فرمایا یقیناً ان کے واقعات اور قصوں میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، اور کہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا یقیناً اس میں ڈرنے والے کے لیے بڑی عبرت ہے۔ دوسرا، وَخَبَرُ مَا بَعْدُكُمْ، اور قرآن کریم کے اندر تمہارے بعد پیش آنے والے واقعات، قیامت کی علامات اور قیامت کے احوال کا ذکر ہے، حساب و کتاب، جنت و جہنم کے احوال کا ذکر ہے۔ ان سے عبرت حاصل کر کے اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بیان کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔